السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری کلاس صفات حروف کی ہے۔ جس طرح سے بغیر مخرج کے حرف ادا نہیں ہوتا، ویسے ہی بغیر صفات کے حرف مکمل ادا نہیں ہوتا۔ حروف کی ادائیگی اور ایک حرف کو دوسرے حرف سے الگ صحیح طریقے سے کرنے کے لیے مخارج کی طرح کچھ صفات بھی ہیں۔ حروف کو صفات کے ساتھ ادا کرنے سے ایک ہی مخرج کے کئی حروف آپس میں مختلف یعنی کہ الگ الگ ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ہم نے مخرج میں پڑھا تھا سا، زال اور ذو۔ ان کا مخرج ایک ہی ہے، یعنی کہ یہ تینوں ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں، ادا ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر جو صفات ہے وہ مختلف ہے، یعنی کہ الگ الگ ہے۔ جیسے سا کو ہم باریک پڑھتے ہیں، سا سا، اور ذو کو پر یعنی کہ موٹا پڑھتے ہیں، ذو۔ اور پھر زال، زال کو ہم باریک پڑھتے ہیں، زال۔ تو صفات کے اعتبار سے ان کے اندر فرق ہو جاتا ہے، یعنی مخرج ایک ہی ہے، ایک ہی جگہ سے ادا ہونے والے یہ حروف ہیں، لیکن صفات کے اعتبار سے یہ الگ ہو جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں صفات کی طرف۔ صفات جو ہے وہ صفت کی جمع ہے، اور صفات کے لغوی معنی ہیں جو کسی چیز کے ساتھ قائم ہوں، اسے صفت کہا جاتا ہے۔ اور صفات کے اصطلاحی معنی ہیں حرف کی اس کیفیت کو کہا جاتا ہے جس سے ایک ہی مخرج کے کئی حروف آپس میں مختلف یعنی کہ الگ الگ ہوں۔ اب آتے ہیں صفات کی اقسام کی طرف۔ صفات کی دو اقسام ہیں، صفات لازمہ اور صفات عارضہ۔ صفات لازمہ یعنی کہ کمپلسری چیز، تو صفات لازمہ جو ہے وہ کمپلسری ہے۔ حروف کی وہ صفت جو حرف میں ہمیشہ پائی جائے، حرف کے لیے ہر وقت ضروری ہو، اس کے بغیر حرف ادا نہیں ہوگا یا ناقص ادا ہوگا۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں الحمد۔ اب یہ الحمد میں جو ہا ہے، یہ اب ہم اس ہا کی جگہ ہا پڑھ دیں الحمد، تو یہ بہت بڑی غلطی ہو جائے گی، یعنی کہ لہن جلی یعنی کہ بڑی غلطی ہو جائے گی۔ صفات لازمہ جو ہے وہ ہر حال میں ادا کرنا ہوتا ہے، اگر یہ ادا نہیں کریں گے تو قرآن پاک میں بہت بڑی غلطی کریں گے۔ اب صفات عارضہ۔ صفات عارضہ حروف کی وہ صفات ہے جو حرف کے لیے کبھی ہوں اور کبھی نہ ہوں، اس کے بغیر حرف ادا ہوگا لیکن حرف کی زینت اور خوبصورتی باقی نہیں رہے گی، یعنی کہ یہ عارضی ہے، کبھی ہو کبھی نہ ہو، یعنی کہ اس کے بغیر حرف ادا ہو جاتا ہے لیکن خوبصورتی نہیں آتی، اور مطلب کہ یہ لہن خفی ہے، یعنی کہ یہ ادا نہ کرنے سے چھوٹی غلطی ہوگی، غلطی تو ہوگی لیکن چھوٹی غلطی ہوگی۔ اس کے آگے صفات لازمہ کی اور اقسام ہیں، جیسے کہ صفات لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ۔ انشاءاللہ یہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی کلاس سمجھ میں آ گئی ہوگی، لیکن اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے مجھ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔